جانتے ہیں جب کوئی قوم اپنے پیغمبر کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہلاک فرما دیتا ہے، اس قوم کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسے کہ قوم عاد دیکھو، قوم سمود دیکھو، قوم لوط دیکھو، یہ تمام قومیں جو برباد ہوئی ہیں، اس کی اصل جو وجہ ہے وہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو چھوڑا، اپنے نبیوں کو چھوڑا۔ اسی وجہ سے وہ قوم برباد ہو گئی، وہ قوم تباہ ہو گئی۔ اللہ نے جو پیغمبر جس امت کو عطا فرمایا وہ تمام عظیم ہے، اور وہ اس امت کے لیے نہیں بلکہ وہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے وہ پیغمبر ہے اور عظیم ہے، اور وہ برحق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو آپ دین کی جب آپ دین کی تبلیغ کرنے لگے تو آپ کی بیوی نے، آپ کی اولادوں نے اللہ اکبر آپ کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ معاذ اللہ، آپ کو نہ جانے کیا کیا کہا۔ اور آج بھی اس دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جس نبی کا کھاتے ہیں اسی نبی کا گیت نہیں گاتے، آج بھی لوگ موجود ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی برداشت نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو قوم عطا کی گئی، اس قوم نے، کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تو وہ برباد ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ کو جن لوگوں نے نہیں مانا وہ برباد ہوئے۔ قوم سمود کو دیکھو، وہ تباہ ہو گئی۔ آج تک وہ کھنڈرات میں وہ شہر وہ تبدیل ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، مالک و مولا پاک پروردگار عالم، یہ میری قوم جو ہے یہ میری بات کو نہیں مانتی، میرا مذاق اڑاتی ہے، مالک و مولا اس قوم کو ہلاک فرما دے، اس قوم کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ اب نبی کی دعا تو برحق ہے، جب نبی کی دعا جب ہو گئی تو ہو گئی، اب کوئی اس کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں ایک میں نقطہ پیش کرتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر ہم نماز عصر پڑھیں، ہاتھ اٹھائیں اور ادھر ہمارے دعا قبول ہو جائے، یعنی کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم نے نماز پڑھیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کبھی کبھی انبیاء کی دعا قبول ہونے میں بھی 20 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مالک و مولا میری قوم کو ہلاک کر دے۔ اللہ اکبر۔ روح الامین حضرت جبرائیل امی آئے، آنے کے بعد کھجوریں لے کے آئے، اور کھجوریں لانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو وہ کھجوریں دی، اور دینے کے بعد رب نے ارشاد فرمایا، اے نوح ان کھجوروں کو کھاؤ، اور کھانے کے بعد ان کھجوروں کو زمین کے اندر لگا دو، پیڑ آئیں گے، ان پیڑوں کو اللہ اکبر وقت پہ پانی دینا، پیڑ آئیں گے وقت پہ پانی دینا ان کو، پھر ان کی کشتی تیار کرنا، ان پیڑوں کو کاٹنا، کشتی بنانا، کشتی بنانے کے بعد اپنی جو تمہارے ماننے والے ہیں، جو تم پر اللہ اکبر عقیدت رکھنے والے ہیں، ان کو اس کشتی میں لے لینا۔ پھر ہم یہاں پہ ایک ایسا طوفان پیدا کریں گے جس طوفان میں ہوا ہی نہیں بلکہ پانی بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ نبی کی دعا قبول ہونے میں 20 سال کا عرصہ لگ گیا۔ اب وہ کھجوریں کھائیں اور گٹ لیا،
زمین میں لگائیں، لگانے کے بعد پیڑ ہوئے، ان کو سینچ رہے ہیں، ان کا خیال کر رہے ہیں، خیال کرتے کرتے 20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب وہ پیڑ اچھے مضبوط ہو گئے، مضبوط ہونے کے بعد رب فرماتا ہے نوح ان پیڑوں کو کاٹو۔ ان پیڑوں کو کاٹا گیا۔ کاٹنے کے بعد اللہ اکبر، رب فرماتا ہے نوح ان کی کشتی تیار کرو۔ اب جب نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کرنے لگے، معاذ اللہ، تو ان کی بیوی کہتی ہے لوگوں دیکھو میرا شوہر نوح پاگل ہو گیا، معاذ اللہ۔ یہ کہتا ہے کہ یہاں طوفان آئے گا، یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ ارے جہاں پانی پینے کو نہیں ملتا وہاں یہ سیلاب کی بات کرتا ہے، کہ یہاں بارش ہوگی، پہاڑ ڈوب جائیں گے، سب لوگ مر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے۔ جب کشتی بنا رہے تھے تو وہاں ایک ضعیفہ ایک عورت آئی، کہنے لگی اے اللہ کی پیغمبر نوح یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں کشتی بنا رہا ہوں، جتنا میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ نوح نجیب اللہ، جتنا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ لوگ کشتی میں سوار ہو جائیں گے اور باقی لوگ برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ وہ عورت کہنے لگی نوح میں تو تمہارا کلمہ پڑھتی ہوں، نوح مجھے ساتھ میں لینا۔ حضرت نوح نے فرمایا اے مائی تم فکر مت کرو، جب کشتی تیار ہو جائے گی، کہ جب میرے رب کا حکم ہوگا کہ کشتی میں سب لوگ بیٹھو تو تمہیں میں گھر بلانے آ جاؤں گا، تم میرے ساتھ چلنا۔ دوسرا دن وہ پھر آ گئی۔ حضرت نوح نے پھر فرمایا کہ ابھی کشتی تیار نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کشتی تیار ہو گئی۔ کشتی تیار ہونے کے بعد اب جب طوفان آنا شروع ہوا تو نوح علیہ السلام جتنے آپ کے ماننے والے تھے سب کو آپ نے اعلان کر دیا کہ میری کشتی میں میرے کلمہ پڑھنے والے سوار ہو جائیں، لیکن وہاں آپ کا ایک بیٹا بھی تھا۔ آپ نے سوار ہوتے ہوتے چلتے چلتے آپ نے فرمایا بیٹا تو چل کشتی میں سوار ہو جا، لیکن اللہ اکبر، وہ بیٹا کہتا ہے جسے غلط صحبت ملی ہوئی تھی، اسی لیے اگر غلط صحبت میں اللہ کے پیغمبر کا بیٹا اگر غلط صحبت میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کے بیٹے کو بھی جہنم عطا فرماتا ہے۔ نبی کا بیٹا اور جہنمی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھا۔ اسی لیے اپنے بچوں کو غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بچاؤ، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں اپنے بچوں کا جواب رب کی بارگاہ میں تم دے نہ سکو۔ بچاؤ اپنے بچوں کو۔ وہ جو تم کہتے ہو نا کہ میرے بیٹے کے دوست نشہ کرتے ہیں، میرا بیٹا نہیں کرتا، صحبت میں اگر بیٹھے گا اللہ اکبر تو اس پہ اثر ضرور آئے گا۔ حضرت نوح کہتے ہیں کہ میرے بیٹے چل طوفان آنے والا ہے، تو وہ بیٹا کہتا ہے یہاں طوفان کہاں آئے گا، جہاں پینے کے لیے پانی نصیب نہیں ہوتا وہاں طوفان کیسے آئے گا۔ اللہ اکبر، وہی نازل ہوئی محبوب اے نوح وقت کم ہے، اپنے بیٹے کو چھوڑیں اور آپ کشتی میں سوار ہو جائیں۔ آپ کی بیوی جو آپ کا مذاق اڑاتی تھی، اللہ اکبر، وہ بھی طوفان میں بہہ گئی۔ اب جب کشتی میں سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد ہر طریقے کا جانور کا ایک ایک جوڑا آپ نے کشتی میں سوار کیا، آپ نے پیڑ پودے سب آپ نے کشتی کے اندر رکھے، لیکن اللہ اکبر، وہ جو ضعیفہ تھی جو کہتی تھی نوح میں آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں، میں آپ کو مانتی ہوں، آپ مجھے کشتی کے اندر لے کے جانا، وہ ضعیفہ، اللہ اکبر، وہ ضعیفہ کشتی میں نہیں آئی۔ اب میں یہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے پیغمبر بھول گئے، کیونکہ اللہ کا پیغمبر کبھی بھولتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا پیغمبر بھلا دیا جاتا ہے۔
اللہ اکبر. اب کشتی بہتی رہی. اب یہاں دو باتیں نکل کے آئی. ایک بات یہ کہ وہ جو ضعیفہ تھی اس کا کیا ہوا، اور ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ نیک ہیں لیکن آپ اگر گناہ گار کی صحبت میں بیٹھے ہیں تو بھی اللہ کا عذاب صحبت میں بیٹھنے کے اس سے آپ کو پکڑ لے گا. جو سب سے اونچا پہاڑ تھا وہاں ایک عورت اپنے چھوٹے 6 مہینے بچے کو لے کے اپنے پہاڑ پہ پہنچ گئی اور کہتی تھی کہ اب پانی پہاڑ کو نہیں ڈبو سکے گا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو عورت تھی وہ گناہ گار تھی، سیاکار تھی، ناکارہ تھی. وہ اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرتی تھی، لیکن اس کے جو ہاتھ میں، اس کی گود میں جو 6 مہینے کا بچہ تھا اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس کا کوئی جرائم نہیں تھا. لیکن اللہ اکبر، جب پانی پوری دنیا میں جب پانی پھیل گیا، جس پہاڑی پہ وہ عورت کھڑی تھی اس پہاڑی تک جب اس کے پیروں تک پانی آیا، جب پیروں تک پانی آیا تو اس نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا. جب پانی اس کے پیٹ تک آیا تو اس نے اپنے بچوں کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا. لیکن جب پانی جب کاندھے پہ آیا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے اوپر اپنے بچے کو اٹھا لیا. لیکن وہ گناہ اتنے بڑے لوگ تھے، اتنے بڑے گناہ گار تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آیا، جب اس عورت نے اپنے بچوں کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی اس کے سر کے اوپر کر دیا، اور اسی طوفان میں وہ عورت بھی مر گئی اور اس کے ہاتھوں میں وہ جو 6 مہینے کا بچہ تھا وہ بھی انتقال کر گیا. اگر گناہگار کی صحبت میں اگر بیٹھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ تم تک ضرور پہنچے گی. اللہ اکبر. لیکن اب وہی ضعیفہ جو بار بار یہ کہتی تھی نوح مجھے اپنی کشتی میں لینا، نوح میں تمہارے ساتھ جاؤں گی. جب طوفان ختم ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جب کنارہ ملا، جب کنارے پہ جب کشتی کے باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ یار وہ جو عورت تھی، وہ جو ضعیفہ تھی، اب وہ کشتی میں نظر نہیں آتی. لگتا ہے کہ وہ گھر میں ہی رہ گئی. چلو چل کے اس کو دیکھا جائے. اللہ اکبر. پوری دنیا میں پانی تھا، پوری دنیا ڈوب رہی تھی، پوری قوم حضرت نوح علیہ السلام کی برباد ہو چکی تھی. حضرت نوح جب پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہ جو اس ضعیفہ کا جو جھوپڑا تھا، آپ نے دیکھا کہ جھوپڑا صحیح سلامت ہے. آپ نے رب کا شکریہ ادا کیا. جب آپ آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو پانی اللہ اکبر 6 مہینے بچے کو جس پانی نے پہاڑی کے اوپر ڈبو دیا، جو پانی پہاڑوں کو ڈبو دیتا ہے، وہی پانی اللہ اکبر ضعیفہ کے گھر تک نہیں پہنچا. جب آپ اندر بڑھے تو آپ نے کیا دیکھا؟ وہ ضعیفہ، وہ بوڑھی عورت، اس کا سر سجدے میں ہے، وہ نماز ادا کر رہی ہے. اپنے سر کو اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد جب دیکھنے کے بعد کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر نوح، کیا طوفان آنے والا ہے؟ کیا تم مجھے لینے کے لیے آ رہے ہو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری مائی، طوفان آنے والا ہے؟ ارے آنے والا نہیں ہے، بلکہ طوفان آ کے چلا بھی گیا ہے. پوری دنیا برباد ہو چکی ہے، پوری قوم برباد ہو چکی ہے. وہی لوگ آباد ہیں جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. وہ ضعیفہ کہنے لگی نوح، اللہ کے پیغمبر یہ تم کیا کہتے ہو کہ پوری قوم برباد ہو چکی ہے؟ ارے نوح ابھی تو تم سے مل کے آئی تھی، آنے کے بعد نماز کی نیت باندھی ہے، اور جب سلام پھیرا ہے تو تم میرے سامنے نظر آ گئے ہو. جب سلام پھیرا ہے تو تم یہاں موجود ہو. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی نیت باندھ کے سلام پھیرا ہے. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اے ضعیفہ، اللہ نے تمام رحمتیں تیرے اوپر نازل فرما دی دنیا میں. اللہ اکبر. دنیا میں سیلاب آ کے قوم نوح برباد ہو گئی ہے، لیکن اللہ نے اے ضعیفہ تجھے آباد کر دیا ہے. تو آپ دیکھیں جو رب کے قریب ہوتا ہے،
اگر طوفان نوح بھی آئے تو رب اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جو گناہگار کی صحبت میں ہوتا ہے، جو گناہگار کی صحبت میں ہوتا ہے، اگر وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے عذاب سے بچو، رب کی پکڑ سے بچو، اللہ کے پیغمبر سے محبت کرو، اپنے محبوب سے محبت کرو، اور ہم سب کو جو محبوب عطا کیا گیا ہے وہ تمام نبیوں کا سلطان ہے، ہمارے آقا تمام نبیوں کے سلطان ہیں، اور ہمیں جو قرآن کتاب ملی ہے وہ تمام کتابوں کی سلطان ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔